بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ آج ہماری گفتگو ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بارے میں ہے جو سرکار دو عالم کی محبوبہ بھی تھی، اور یہ آپ کی تیسری زوجہ محترمہ ہے۔ بے شمار سرکار دو عالم کی محبت کے واقعات، عقیدت کے واقعات، ادب و احترام کے واقعات ہیں، جن میں سے چند گوش گزار کریں گے۔ ان واقعات کو سن کر ہر ذی شعور کے لیے یہ اندازہ لگانا بڑا آسان ہوگا کہ جو آج کل گستاخہ نورپور شرما جیسے گستاخ اور گستاخیاں کرنے والی عورتیں اور مرد، وہ سمجھیں کہ آپ کی ازواج کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ تھا، کیا ان کے ساتھ ان کا پیار اور محبت کا معاملہ تھا۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام اپنے حجرے مبارک میں ایک کونے میں عبادت فرما رہے تھے، چونکہ آپ کے گھر میں کوئی رات کو روشنی وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا، تو رات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میری آنکھ کھلی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے بستر پر سرکار تشریف فرما نہیں ہے، تو میں گھبرا گئی، اور میرے دل میں بتقاض بشریت، اور ایک فارسی کا شعر ہے، بتقاض عشق است و ہزار بدگمانی ہوا، جو آپ کے ساتھ آپ کا عشق تھا، اور دوسرا آپ جانتے ہیں کہ بیوییں اور شوکھنا والا جو معاملہ ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس بیس پر وہ کہتی کہ میرے دل میں خیال آئے کہ پتہ نہیں سرکار کسی اور اپنی بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں۔ تو آپ فرماتے میں جب یہ خیال آیا تو بے یقینی کے عالم کے اندر میں نے اپنے ہاتھ پار مارنے شروع کیے، ٹٹولتے میرے ہاتھ آپ کے قدم مبارک کو لگے، اور میں نے دیکھا کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ رکھ کر عبادت میں مشغول ہیں۔ تو کہتے جب میں نے آپ کے پاؤں مبارک کو میرا ہاتھ لگا تو اس وقت مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ میں آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں، اور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اور پھر ایک دن اسی طرح ایک دوسرا واقعہ پھر پیش آیا، اور ایک دن پھر میری آنکھ کھلی آدھی رات کے قریب، تو میں نے دیکھا آقا کریم علیہ السلام اپنے بستر پر موجود نہیں ہیں۔ فرماتی میں بے تابانہ اٹھ کر اندھیرے میں تلاش کرنے لگی، لیکن پیارے محبوب جو تھے وہاں پر نہیں تھے۔ کہتے میں جلدی سے حجرے مبارک سے نکلی اور آپ کو تلاش کرتی جنت البقیع قبرستان میں پہنچ گئی۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور استغفار میں مشغول ہیں۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں وہیں سے الٹے پاؤں واپس لوٹ آئی۔ جب صبح ہوئی تو کہتی میں نے کہ میں نے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور رات اس طرح معاملہ بنا، تو آپ نے آگے اظہار محبت، اظہار پیار فرمایا، ہاں رات کو ایک کالی سی چیز سامنے جاتی معلوم ہوئی تھی، اچھا وہ تم تھی، کہ یہ آپ کی خوش طبعی تھی اپنی زوجہ کے ساتھ۔ تو اسی طرح بارہا ایسے واقعات ہوئے جس کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اماں جان کا ہمارے آقا کریم علیہ السلام سے کس قدر پیار و محبت تھا۔ آپ کی بارگاہ میں ایک دن ایک عورت حاضر ہوئی، اور اس نے سوال کیا، پوچھا مہندی لگانے کے بارے میں، کہ مہندی لگانے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ فرماتی میں اسے پسند نہیں کرتی۔ اور اس کی وجہ کیا بن فرمائی؟ فرماتی کہ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بو پسند نہیں، تو جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں وہ مجھے پسند بھی ہو تو میں اسے بالکل اس کو پسند نہیں کرتی۔ یعنی حرج کوئی نہیں، شریعت کی پابندی کوئی نہیں، لیکن فقط مہندی آپ خود اس لیے استعمال نہیں فرماتی کہ آقا کریم علیہ السلام کو اس کی وہ پسند نہیں تھی۔ اسی طرح ایک دن سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرخہ کاٹ رہی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام سامنے تشریف فرما تھے، اور اپنی نعلین پاک کو گانٹھ رہے تھے، پیوند لگا رہے تھے، اور گرمی کے موسم کے اندر آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر جو تھے وہ کچھ جو تھے قطرے وہ چمکے، پسینہ جو تھا وہ بڑے اس کے قطرات چمک رہے تھے، اور ایسے چمک رہے تھے جیسے موتی، بلکہ موتیوں سے بڑھ کر، اور ان سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دلکش منظر اور دیکھا تو اپنا کام بھول کر چرخہ رو کر اس نے آپ کے چہرہ انور کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور مسلسل دیکھتی جا رہی تھی۔ حبیب کبریا آقا کریم علیہ السلام
نے جب نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ عائشہ بڑی ہی انہماک کے ساتھ، بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ میری طرف دیکھ رہی ہے، مسلسل دیکھ رہی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا، اس طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ تو آپ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی، آپ کی جبین اقدس پر پسینے کے قطرے نور کے ستارے معلوم ہوتے ہیں، ایسے جیسے آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، اس طرح آپ کی پیشانی مبارک پر یہ پسینے کے قطرے چمکتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اگر اسی کیفیت کا مشاہدہ ابو کبیر الحضلی، یہ ایک شاعر ہے، بہت مشہور شاعر ہے عرب کے اندر، بات یہ اگر یہ کر لیتا تو بے ساختہ پکار اٹھتا کہ میرے شعر کا مصداق واقعتاً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میں نے اس کے روئے روشن کو دیکھا تو اس کے رخساروں کی روشنائی اور صفائی میں وہ شکن بے صورت 14ویں کے چاند نظر آئے۔ یعنی یہ شعر انہوں نے کہا جو ابو کبیر الحضری نے پڑھا تھا۔ ویسے تو شعر جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ وہ تصوراتی ہوتے ہیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے وہ کشش، وہ نورانیت، وہ جاذبیت اور وہ حسن رکھا تھا کہ شعر بھی آپ کے حسن کے سامنے پھیکے پڑ جاتے تھے۔ تو اماں جی فرماتی ہیں اگر آج آپ کے اس روپ اور منظر کا نظارہ ابو کبیر الحضلی کر لیتا تو اس کا شعر جو اس نے پڑھا تھا نا، جو اس نے تصور میں پڑھا تھا، تو کہتا یہ واقعی تصوری شعر نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر پورا جو فٹ آنے والی بات ہے، اور اس کے پورے جو مصداق ہیں وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہیں۔ اور آپ ایک دفعہ تشریف فرما تھی تو آپ کی بارگاہ میں کچھ خواتین آ گئیں، انہوں نے حاضر ہو کر وہاں پر گفتگو شروع کی۔ اس کے اندر انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا ذکر جو ہے وہ اس کا ذکر شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ زنان مصر جو تھی نا، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کی بات، حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ جو تھا اس کی بات کر رہی تھی۔ یعنی کہہ رہے تھے کہ زنان مصر جو تھی نا، یعنی مصر کی جو عورتیں تھیں، ان نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی باتیں سنی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن و جمال کی تعریف میں 2 اشعار پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار مبارک کو صاف اہل مصر سن پاتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگانے میں سیم و زر نہ بہاتے، اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جبیں انور دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھ کاٹنے کی بجائے اپنے دل کو کاٹ کر پھینک دیتی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر پھر شعر پڑھے، فرمایا لنا شمس ولا افاق شمس، ماں ایک سورج ہمارا ہے اور ایک سورج آسمان کا ہے، فشمس خیر فشمسی خیر شمس السمائی، ماتی میرا سورج جو ہے نا وہ بہتر ہے آسمان کے سورج سے، شمس الناسی تطلع بعد فجر، اور لوگوں کا جو سورج ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، فشمسی تطلع بعد العشاء، فرماتی میرا جو سورج ہے نا عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو کر جب میرے حجرے میں آتے ہیں تو اس وقت میرا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اب یہ بات کس محبت سے جواب دیا ان عورتوں کو کہ جو پہلے انہوں نے آپ نے فرمایا کہ حسن یوسف کو دیکھ کر انہوں نے صرف اپنے ہاتھ کاٹے تھے نا، اور اپنے خزانے خرچ کر کے حسن یوسف کو خریدنا چاہتے تھے، حسن یوسف کو خریدنا چاہتے تھے، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتے نا تو وہ ہاتھ نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی۔ اور شاعر نے یہی کہا تھا کہ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر پھیر لیتی دل پہ چھریاں، یہ میرا ایمان ہے، واہ واہ کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے۔ اور یہ جو آگے 2 شعر آپ نے پڑھے، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی محبت کا ایک عجیب انداز اور حسین انداز ہے۔ جب کسی محبوب کے سامنے اس کے محب کے سامنے اس کے محبوب کے علاوہ کا ذکر کیا جائے نا تو اسے اپنے محبوب کے علاوہ کسی اور کی بات اچھی نہیں لگتی۔ تو وہ عورتیں حسن یوسف کی بات جب کر رہی تھی تو اماں عائشہ صدیقہ کو یہ اچھا نہ لگا کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین اور جمیل اللہ پاک نے ہمیں یہ سرمایہ دیا ہے تو ہم کیوں حسن یوسف کے چرچے کریں۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو صرف انہوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی ہیں، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل پر چھریاں پھیر لیتی۔ تو یہ باتیں شاید نور پر شرما کو نظر نہیں آئیں، اسے آیا نظر تو صرف یہ نظر آیا کہ ان کے نبی نے 9 سال کی بیٹی سے شادی کر لی، 9 سال کی بچی سے شادی کر لی۔ اسے یہ نظر نہیں آیا کہ اس 9 سال کی خاتون کی کتنی محبت اور عقیدت اور وہ اپنی قسمت پر کس قدر ناز کرتی تھی کہ شکر ہے مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ ہستی نے اپنی زوجیت میں قبول فرما لیا۔ اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بعض سفر فرماتے تو بعض اسفار کے اندر اپنی ازواج مطہرات کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی سفر میں اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں ساتھ تھیں۔
ہر رات بلا ناگا آقا کریم علیہ السلام سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے محمل میں تشریف لے لاتے، اور جب تک قافلہ چلتا رہتا آپ اماں جی سے گفتگو فرماتے رہتے۔ ایک دن حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کیا ہم اپنا اونٹ بدل نہ لیں، اور نیت یہ تھی کہ شام کو جو سرکار آتے ہیں نا تو عائشہ کا اونٹ سمجھ کے جب آئیں گے تو آگے مجھے یہ وقت مل جائے گا، مجھے یہ گھڑیاں نصیب ہو جائیں گی اور وہ ٹائم آپ کا میرے پاس گزر جائے گا۔ اونٹ بدل لیا گیا۔ جب رات ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام حسب معمول اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے محمل میں تشریف لے گئے، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے جب دیکھا آپ نے تو آپ وہاں پر بیٹھ گئے۔ آپ کیا کر سکتے تھے وہاں پر؟ آپ اپنی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوچ کر وہی سمجھ کر آئے، لیکن آگے معاملہ کچھ اور ہو چکا تھا۔ دو عاشقوں کا معاملہ تھا، دو پیار کرنے والوں کا معاملہ تھا۔ تو ادھر حضرت حفصہ کے پاس آپ جب بیٹھ گئے تو کافی جب وقت گزر گیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار فرما رہی تھی کہ سرکار حسب معمول آج پھر میرے محمل میں تشریف لائیں گے، لیکن آپ جب وہاں چلے گئے تو آپ وہاں بیٹھے رہے۔ تو کافی وقت گزرنے کے بعد جب آپ کا جو انتظار تھا وہ کافی طویل ہو گیا، اور آپ جب بے چین ہو گئی تو آپ نے نا اونٹ سے اتری، اپنے محمل سے نکلی، اور ایک جگہ آپ اپنے پاؤں ورگ لٹکا کر گھاس پر بیٹھ گئی اور بولی اے اللہ میں حفصہ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی، بس ایسا کر کوئی بچھو یا سانپ بھیج دو جو مجھے آ کر ڈس لے۔ یعنی یہ گھڑیاں جو آپ فرما رہی تھی، یہ جو میرے دل کے اوپر جو لگ رہا ہے نا ڈسا جا رہا ہے، جو میرا دل کے اوپر جدائی کا ناگ جو ہے مجھے ڈس رہا ہے، وہ نہ ہو، میرے جسم کو ناگ ڈس لے، میں مر جاؤں، یہ گھڑیاں مجھ سے گزاری نہیں جا رہی جو سرکار دو علیہ وسلم کی محبت کے بغیر گزر رہی ہیں۔ تو نور پور شرما کو یہ بھی چیزیں پڑھنی چاہیے تھی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا کس قدر پیار اور محبت کہ چند گھڑیاں بھی آپ کے بغیر رہنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ تو یہ ایسی محبت اور ایسا عشق اور ایسا ادب و احترام یہ کائنات کے اندر شاید کسی اور بیوی نے اپنے خاوند کے ساتھ اور کسی اور کو یہ نصیب ہوا ہو۔ وہ کائنات کی خوش قسمت ترین عورتیں ہیں جنہیں آقا کریم علیہ السلام کی زوجیت مل گئی، اور ان کی برکت سے آج وہ ہماری مائیں ہیں۔ ہم انہیں اپنی ماؤں سے بھی بڑھ کر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سرکار کی نسبتوں کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔